بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر بننا، زلیخا سے شادی، بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا برتاؤ، بہت کچھ بتایا جائے گا، لہذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ امارت یعنی حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا، عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ تمام خزانے حوالے کرنے کے ساتھ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کا ہر حکم مانتا۔ اسی زمانہ میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو جوان تھی، لیکن عزیز مصر یعنی میرا سابقہ شوہر عورتوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنوارا پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل قائم فرمایا، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 61 سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراغی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور اور جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے جانور مال مویشی دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور مویشی کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال اپنی تمام زمینیں، اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولاد ہی بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا۔ 7ویں سال
وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی نہ رہا، نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور جو عورتیں تھیں وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی شاہ کو اثر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، تم نے دیکھا اللہ پاک نے مجھ پر کیسا کرم کیا اور نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا۔ اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی، جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک، زمینیں اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ اس زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس خطرے کی وجہ سے، اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے سوؤں اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کا خیال نہ رہے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں اور کیسا احساس ذمہ داری ہے۔ غریبوں کے حالات سدھارنے کے لیے یہ بنیادی سوچ ہی کافی ہے۔ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ پاک کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے اور مصر کے اس شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا تھی۔ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب ہر طرف سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات رہے اور سب کی مصیبت دور ہو جائے۔ قحط کی مصیبت جس طرح مصر اور دیگر ملکوں میں آئی اسی طرح کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کے سوا اپنے 10 بیٹے کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے اب تک 40 برس گزر گئے تھے۔ یہ بہت طویل زمانہ گزرا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہاں آپ علیہ السلام تخت سلطنت پر شاہانہ لباس میں شوکت و شان کے ساتھ جلوہ فرما تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ مصر پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ اس طرح وہ پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کو جانتے تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا
پھر فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم شام کے رہنے والے ہیں۔ جس مصیبت میں دنیا مبتلا ہے اسی میں ہم بھی مبتلا ہیں، اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ پاک کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور سچے ہیں۔ ان کا نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو وہ ہلاک ہو گیا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہ والد صاحب کو ہم سب سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم کتنے ہو؟ عرض کی 10، پھر فرمایا 11۔ جواب دیا وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ہمارا وہ بھائی ہلاک ہو گیا تھا، وہ اسی کا حقیقی بھائی ہے۔ اب والد صاحب کی اسی سے کچھ تسلی ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بہت عزت کی اور بڑی خاطر مدارت سے ان کی میزبانی فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک کا اونٹ گلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ بھی عطا فرما دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ۔ کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ نہیں، اور نہ تم میرے قریب بھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور وہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک اچھے کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے باپ، ہم نے غلہ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ پاک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی۔ اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ میں ہرگز
اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ پاک کا یہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہو۔ باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔